منبر پاک و جلوہ بار جملہ حضرات علماء کرام شورائے ذوی احترام حاضرین بزم میرے دوست بزرگ عزیز ہم عمر ساتھیوں عزیز بچوں اسلام کی بردار ماؤں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لائق صد مبارکباد ہیں آپ حضرات، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج کی اس شب میں آپ نے ہر سال کی طرح ان سال بھی حضرت شاہ ولی اللہ جن کا نام ہی ولی اللہ سبحان اللہ، ان کے عرس سراپا قدس کی محفل کا انعقاد کر کے اس پورے علاقے کو رحمت خداوندی عطائے مصطفی کا حقدار بنایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں کاوشوں کو اپنے اس پیارے ولی کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آج کا یہ اجلاس جتنی آن بان شان کے ساتھ اس وقت تک جاری ہے، مجھے محسوس ایسا نہیں ہو رہا تھا جب میں یہاں پر آیا، جامعۃ الحشمتیہ وضو کیا، نماز عشاء ادا کی، کھانا کھایا، پھر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں دل میلا شریف کو دیکھا، مجھے لگا شاید لوگوں میں سستی ہے، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ سستی کا دور دور پتہ نہیں ہے۔ یہ سب صدقہ ہے سبحان اللہ حسنین کریمین کا، سبحان اللہ۔ صدقہ وہ ہے سبحان اللہ، رضا بولے کیا بات رضا اس ملستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تو اس چمن کا جو گل ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، جو کلی ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور اس چمن کا جو جارو کش ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، اس دربار کا جو غلام ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں سچی اور پکی امام علی مقام امام حسین کی محبت عطا فرمائے اور اسی پر زندگی اور اسی پر حسن خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ کافی محنت و مشقت کے ساتھ ہمارے حافظ اکبر علی صاحب نے اس جلسے کا انعقاد کیا۔ کمیٹی کے نوجوان مجھ سے پہلے اخلاق بھائی نے بھی پڑھا، میں آیا حسین بھائی پڑھ رہے تھے، اور بھی شعراء آئے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا۔ ہوا بھی اتنی سہانی ہے کہ میں راستے میں یہی بات کرتا آ رہا تھا اصغر بھائی سے جو مجھے گاڑی سے یہاں تک لے کر آئے، اتنی ٹھنڈی اور میٹھی ہوا سہانی چل رہی ہے، کون جاگ رہا ہوگا؟ مگر یہاں آ کے پتہ چلا کہ سبحان اللہ دیوان گانے عشق کے تیور کو دیکھ کر گھبرا رہی ہے گردش دورہ کبھی کبھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جذبات کو سلامت رکھے۔ ہو گیا ماشاءاللہ، یہ عرس ہو گیا، لنگر ہو گیا، سرکار کی یاد ہو گئی، اللہ والے کا تذکرہ ہو گیا، بس تھوڑی دیر ہماری اور آپ کی بات ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا، کیونکہ 1:30 ہونے کو آیا، بہت طول و طویل ہماری گفتگو نہ ہوگی، تھوڑی دیر انشاءاللہ ہماری آپ کی بات ہوگی، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا۔ زور سے کہہ دو اور زور سے بولو، سب مل کے بولو، اللہم یا حی یا قیوم یا فرد یا حکم یا عدل یا قدوس یا ودود یا ہادی لک الحمد صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعياننا ومعيننا وحافظنا ومالكنا وناصرنا وشافعنا محمد نبيك المجتبى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين سبحان الله وأسد الله علي المرتضى وسبته الإمام حسن المجتبى وولده الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفلزة كبده البطول الزهراء سيدة النساء وقرة عين سيد الأنبياء وابنه سيدنا وسيد الكل ومرشدنا ومرشد الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا عبد القادر غوث الورى وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته والمجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا 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 أحمد رضا بهم ولهم وفيهم ومعهم يا ربنا 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 آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع الشرق خیر آور یا شبیر یا شبر لی خمسة مطفئ بها حر البباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول باغ جنت کے گئے مدح خانے اہل بیت تم کو مجدہ نام کائے دشمنان اہل بیت باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا
اے زہے قسمت تمہاری خوشگانے اہل بیت، جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شہزادگانے اہل بیت، رمز کا میدان بنا ہے جلوگاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، پورے بے پردہ نکل آئی سر کھولے ہوئے، آج کیسا حشر برپا ہے میان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان سبحان اللہ، زور سے بولو۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی آقا و مولا سرور انواع مالک دو جہاں احمد مصطفیٰ، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، شفاعتی بہر قبائل پر نغمہ حسین وجہ فضا سنانے والے، جنت کے حسین باغات تک لے جانے والے، آب کوثر سے پیار جی بولو احمد مصطفیٰ حضور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جہاں میں بآواز بلند جھوم کے درود پاک پڑھو، اللہم صلی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اور اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام، فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، بریلی کی تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، مجدد ملت ماضیہ، معید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، برکت من برکات اللہ، سیدنا و سندنا، کنزنا و ذخرنا، لے یومنا و غدنا، حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، زور سے بولو، مزہ نہیں آیا، بہت ہلکے سے بولو، زور سے بولو، بڑے پیارے انداز میں بریلی شریف کی سرزمین سے بیٹھ کر ہم عاشقوں کو ایک پیغام دیتے ہیں، قلم رضا کا چلتا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی محبت بھرا قلم چلاتے ہیں تو ہمیں اور تمہیں ایک پیغام ملنے لگتا ہے، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، ایک پیغام دینے لگتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، قلم چلاتے ہیں تو لکھنے لگتے ہیں، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عزم میں بس ہاتھ بھرتی ہے، اعلیٰ حضرت قلم چلاتے ہیں تو ارشاد فرمانے لگتے ہیں، مولا علی نے واری تیری مین پر نماز، اور وہ بھی عزم سب سے جو اعلیٰ فخر کی ہے، رضا کا قلم چلتا ہے تو پیغام ملنے لگتا ہے، صدیق بل کے غار میں جا ان پہ دے چکے، اور ہت سے جاتے جانے فروز غورل کی ہے، رضا کا قلم چلتا ہے، پیغام ملنے لگتا ہے، ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، اب رضا نے یہ اشعار لکھے، اس کے بعد میں نچوڑ نکالا، ارشاد فرمایا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، بولو بس یہی ٹھہر جاؤ۔ حالانکہ بات اس پیرائے میں کرنے کے ارادے سے آیا نہیں تھا، لیکن ماحول بدلا ہوا، علی والے جہاں جاتے ہیں تو رنگ بدل دیتے ہیں، زور سے بولو اور زور سے بولو۔ بڑی قیمتی ایک بات بتاؤں گا،
ان کو جنہیں تکلیف ہے ان کو اتنا اشارہ کہہ کے ضرور جاؤں گا، سمجھ سکتے ہو تو سمجھ جانا، ورنہ کھیت میں جا کے تم ہل چلا کسانی سے آگے کے حقدار نہیں، یہ کسان بھی تم سے اچھے ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسانی غلط چیز ہے، تم نہ اگر اگاؤ محنت کر کے بات رب ہے تو ہم کہاں سے کھائیں، کھلاتا بھی رب ہے، لیکن وسائل ہوتے ہیں۔ بات کیا کہنا چاہ رہا ہے اور جو سننا، اگر سمجھ پاؤ تو سمجھ جانا، ہر جگہ وضاحت کا قائل نہیں، ٹھیکہ لے کے نہیں بیٹھے تمہارے ابا، یہ تمہیں سمجھاتے رہیں گے، سمجھ میں آئے آؤ، نہیں سمجھ میں آئے کہیں جاؤ، ہمیں غم کسی کا نہیں، اپنے نے کبھی اس کی فکر کری نہیں، جب بھی سوچا تو یہ سوچا ادھر آنا تو آنے سے پہلے سوچ لینا کہ مولا علی کا بھی نعرہ لگے گا، صحابہ کا بھی نعرہ لگے گا، یہاں پر نہ اہل بیت کے توہین برداشت کری جائے گی، نہ صحابہ کی بے ادبی برداشت کری جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ یہ الگ بات ہے، تم اپنے اپنے خیموں میں جو ہر کسی کا اپنا چولہا ہے، کوئی چاہے بھینس کا گوشت بنائے، کوئی چاہے خنزیر کا گوشت بنائے، چولہا اپنا، بے شک یہ الگ الگ بات ہے، اپنی کھوپڑیاں لے کے جو چاہو کہتے رہو، لیکن ہمارا مشن وہ یہی ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ہجرت رسول اللہ، کہہ دو بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، سمجھ جائیں گے، ابھی کہا نہیں، وہ تو اسی میں ڈھونڈنے لگیں گے کیا کہا، اسی میں پریشان رہتے ہیں، کہاں کچھ جاتا ہے، سمجھ کچھ لیتے ہیں، بولتے کچھ ہیں، خود اپنا بولا ہوا نہیں سمجھتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، میاں تم اپنا بولا ہوا سمجھ لو، ہم تو اللہ والوں کے سہارے یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی، بے شک کہہ دو ہمیں بچانے والے یہاں بھی ہیں، اور ہاں ان دیوبندیوں سے کہہ دو بہاوروں سے، سنی لا وارث نہیں ہے، دنیا میں ہے تو دیوار کا وارث موجود ہے، چاہے گا تو اللہ والے وارث موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگے نہیں حضرت، بے شک میں پورے 400 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، اگر آپ کو نیند نہیں آئے گی تو بات ہوگی، ورنہ انشاءاللہ پھر کہیں اور ملاقات ہوگی، ہماری ملاقات سے بھی پریشان ہے، سوچ رہے تھے قدغن لگ جائے گا، سوچ رہے تھے بند ہو جائے گا، میاں ہم کسی آندھی کسی طوفان سے ڈرتے نہیں، حقیقت اس لیے کہ حق بولنے کے قائل ہیں، منبر پہ نہیں برسرے دار حق بولنے کے لیے، سبحان اللہ، حق ہے بے شک، ہو سکتا ہے اپنا تو مشن یہ ہے، ہاں ہم اسی لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ مت سمجھنا کہ ہاتھ میں لڈو آئے گا، کبھی کبھی قربانیاں بھی دینا پڑ سکتی ہیں، کبھی سر کٹانا بھی پڑ سکتا ہے، کبھی بھوکا رہنا بھی پڑ سکتا ہے، کامیابی کی نشانی یہ نہیں ہوتی ہے کون کتنی بھیڑ کے ساتھ ہے، کون کتنے مجمع کے ساتھ ہے، کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ جو شریعت پر ہے وہ اس ایمانوں میں کامیاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، بے شک زور سے کہہ دو ہم سب طرح کا مزاج رکھتے ہیں، میں نے ہمیشہ جنگوں میں ایک قاعدہ اپنے ساتھ میں رکھا، پتہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی لڑنے والا کس چیز سے ڈرتا ہے، جیل ہو جائے گی، 307 لگ جائے گی، 302 کی دفعہ لگ جائے گی، ہے نا، فنا یہ لگ جائے گی دھارا، فنا دھارا لگ جائے گی، لیکن ایک بندہ ان میں وہ جو نتیجہ سوچ کے بیٹھا ہو، نتیجہ سوچ کے یہ بیٹھا ہو کیا ہوگا، جیل تو ہی ہوگی، 307 میں 302 تو لگے گی، ارے آخر میں مار تو دیا جائے گا، جو بندہ نتیجہ سوچ کے بیٹھا ہے نا اس سے کبھی نہیں لڑ پاؤ گا، جو بندہ نتیجہ سوچ کے بیٹھا ہے تو یاد رکھنا ہمیں یہ ڈرانے کی کوشش بعد میں کرنا، ہم پہلے ہی سے سوچے بیٹھے ہیں، بہت پہلے نعرہ لگا دیا تھا من تنہا باشد، ہمیں پبلک کی ضرورت نہیں ہے، نہ پبلک کو بھروسہ کرتے ہیں نہ بھروسہ کر کے لڑتے ہیں، ہم مجمع پہ نہیں احمد مختار پہ بھروسہ ہے۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، نعرہ حیدری، اتنی بات اور کہہ دیں کہ ہاں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے، بے شک حق ہے، اپنے شیدا کو وہ رسوا نہیں ہونے دے، عاشق کو وہ تنہا نہیں ہونے دے، زور سے کہہ دو، بڑی دور چلی جائے گی، میں ادھر بات کرنے کا ذہن نہیں بنا کے آیا، ہاں سبحان اللہ، اعلی حضرت عظیم المرتبہ کیا فرماتے، مولا علی نے باری تیری نیل پر نماز،
اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. سبحان اللہ. ابھی آیا مولانا آپ کے سامنے, اس کے بعد تقریر کرنا شروع کر دی. نماز پڑھو, نماز دین کا ستون ہے. نماز پڑھو, نماز مومن کی معراج ہے. نماز پڑھو, نماز حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پڑھو, نماز ایسی برکت ہے. نماز کا قرآن کے اندر یہ حکم آیا, نماز کے لیے یہ حکم آیا. آپ کو اتنی دیر تک سمجھایا گیا. اب آئیے ذرا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. جی حضرت. ہوا کیا آپ کو پتا ہے؟ مقام صحبہ حبیب خدا, ساتھ میں شیر خدا. سبحان اللہ. مقام صحبہ ہے, آقائے دو جہاں ہے, مولا علی مشکل کشا ہے. آقا آرام فرما, آقا آرام فرما. مولا علی نے عصر کی نماز ادا نہیں کری. سورج ڈوب رہا ہے. سورج, میں یہ واقعے کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں, پھر کہوں گا ان کو اشارہ دے دوں جو سمجھ نہ پائیں کہ ہم نے کہاں کے لیے کیا تھا, کیونکہ اشارے بھی نہیں سمجھ پاتے. اور جو سننا, اس واقعے کے بعد جو نتیجہ نکالوں گا اس نتیجے میں اشارہ دے کے چلا جاؤں گا. سمجھ پانا تو سمجھ جانا, ورنہ جو چاہو کہو. جی جی بے شک. اس واقعے کے بعد ایک نتیجہ نکالنا ہے. اور سے سننا. ہاں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تیرے چاروں ہمدم, تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل. ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. نبی ہر رسول و ولی ہے. نبی رازدار معلّہ لی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مقام صحبہ ہے. حضور آرام فرما. حضرت مولا علی مشکل کشا ہے. حضرت علی کے زانوں پر امام الانبیاء, جان کائنات, امام الرسول آرام فرما رہے ہیں. مولا علی نے نماز عصر ادا نہیں کری ہے. سورج ڈوب رہا ہے. سورج نے علی کو دیکھا, علی نے سورج کو دیکھا. سورج سے کہا ٹھہر جا. سورج نے کہا علی رکوں گا نہیں, مصطفیٰ کو اٹھا دے. علی کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی رخ انور حبیب خدا کی طرف دیکھتے ہیں. علی کبھی سورج کو دیکھ رہے ہیں, کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. علی کبھی سورج کی زیارت کرتے ہیں, کبھی حبیب خدا کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. علی کشمکش میں ہے, کرا کیا جائے؟ نماز ادا نہ کری ہے. کیا مصطفیٰ کو بیدار کر دیا جائے؟ کیا مصطفیٰ کو جگا دیا جائے؟ کیا مصطفیٰ کو اٹھا دیا جائے؟ میں یہاں پر ان کو بھی اشارہ کر کے جانا چاہوں گا جو ہمیں اس بات کا ذہن دیتے ہیں کہ مزار پہ پڑے رہتے ہو, نماز نہیں پڑھتے. ان سے اتنی بات بھی کہوں گا, کان کا میل صاف کر کے سن لو. اگر صحیح ہے تو صحیح کر لو, نہیں ہے تو صحیح کرنا ہم جانتے ہیں. ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں چاہتے ہیں. بے نمازی نہیں ہے, بے نمازی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, سنی جب جائے گا اللہ والوں کے آستانے پہ تو جا کے دیکھ لینا, اگر گھر پہ بے نمازی ہوگا تو مزار پہ بے نمازی بن کے آئے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی ایک ٹرین چلا, یہ بھی ایک ٹرین چلا ہے. یہ آپ کو بتا دیں ایک ٹرین چلا ہے. کچھ کبھی کبھی ٹرین چلتے ہیں, اسے اٹھایا جاتا ہے نا. یہ ٹرین چل رہا ہے, اسے اٹھا لیجیے, کامیاب ہو جائیں گے. میاں کامیاب ہونا ہے تو آئیے دین مصطفیٰ پہ خود بخود کامیاب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو کسی ٹرین کی ضرورت ہے؟ حبیب خدا کی شریعت پر آئیے, مصطفیٰ کے طریقے پر آئیے, صحابہ اہل بیت کی محبت پر آئیے, تو آپ کو ٹرین کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹرین آپ کو تلاش کرے گا. سبحان اللہ. آپ کہیں گے اسے ٹرین بنا دیا جائے گا. لیکن بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں, آئیے ذرا مولا علی مشکل کشا کو دیکھیے. مولا علی مشکل کشا ہے, مقام صحبہ ہے, حبیب خدا ہے, پیارے مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں. مولا علی مشکل کشا سورج کو دیکھ رہے ہیں, کبھی حبیب خدا کے چہرے کو دیکھتے ہیں. تصور کیجیے کیا معاملہ رہا ہوگا. کون علی ہے؟ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. یہ وہ نہیں جو 5 وقت میں صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہو. یہ وہ نہیں جو ہمیشہ نماز کو قضا کرتا ہو. یہ اس کی نماز کا عالم کیا ہے؟ تو واقعے سے پوچھنا کہ جب تیر لگا اور چھوا گیا تو تکلیف محسوس ہوئی. فرمایا نماز کی نیت جب باندھ لے تو تیر نکال لینا. تیر نکال لیا گیا. حالت نماز میں علی مرتضیٰ کو خبر بھی نہ ہوئی, پتہ بھی نہ چلا. وہ علی کی نماز ہے. نماز کون سی ہے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز ہے. کتنے وقت کی؟ 5. دور سے 5. بتائیے ذرا کون کون؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. بیچ والی نماز کون سی؟
اثر کی نماز بیچ والی ہے۔ قرآن پاک میں اس کی تاکید آئی، نماز کی حفاظت کرو، خاص طور سے بیچ والی نماز یعنی کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ یہی نماز علی نے نہیں پڑھی، جس کی قرآن نے تاکید فرمائی وہی اعلیٰ فرماتے، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، وہی نماز جس کی قرآن نے تاکید فرمائی مولا علی نے پڑھی نہیں ہے۔ اب علی سوچ کر دیکھ رہے ہیں، میرا ذہن کہنے لگا اس وقت علی مرتضیٰ کے ذہن میں عجیب ہلچال پیدا ہوگا، عجیب کشمکش کا ماحول ہوگا، کیا مصطفیٰ کو جگہ دے، کیا حبیب خدا کو جگہ دے اور نماز کو ادا کر لے۔ علی مرتضیٰ کا فیصلہ دیکھو، مولا علی کا کردار دیکھو، مولا علی کا طریقہ دیکھو۔ علی سے سورج نے کہا نبی کو جگانا ہے جگاؤ، میں رکوں گا نہیں۔ علی نے سورج سے کہا جانا ہے چلا جا، حبیب خدا کو جگاؤں گا نہیں، اٹھاؤں گا نہیں۔ علی اٹھایا کیوں نہیں، علی جگایا کیوں نہیں؟ علی نے جواب دیا سنو، نماز قضا ہوگی، نماز جائے گی تو اس کی تو قضا کر سکتا ہوں، مگر حبیب خدا کی نیند قضا ہو گئی تو اس کی ادا کہاں سے لاؤں گا، اس کی ادا کہاں سے لاؤں گا؟ سورج ڈوبتا جا رہا ہے، علی مرتضیٰ دیکھ رہے ہیں، سورج ڈوب رہا ہے، مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، علی مرتضیٰ چہرہ انور کی زیارت کر رہے ہیں۔ سورج ڈوبنا تھا، ڈوب گیا، علی کو نہیں جگانا تھا، نہیں جگایا۔ سورج ڈوب گیا، مولا علی مشکل کشا نے حبیب خدا کو جگایا نہیں، مصطفیٰ کو جگایا نہیں، آقا کو اٹھایا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ کردار جو انہوں نے مقام صحبہ میں عملی طور پر پیش کیا کہ ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف حبیب خدا کی نیند ہے۔ یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں بتانے جا رہا ہوں، یہ مولا علی مشکل کشا کا کردار بتانے جا رہا ہوں۔ ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف حبیب خدا کی نیند ہے۔ علی مرتضیٰ نے مصطفیٰ کی نیند کو نماز پر فوقیت دے کر، مصطفیٰ کی نیند کو نماز پر فوقیت دے کر اس بات کو ثابت کر دیا، اس بات کا اعلان کر دیا، کان کھول کر سن لو، صرف سجدے کامیاب نہیں ہے بلکہ سجدوں سے پہلے نماز سے پہلے حبیب خدا کی محبت چاہیے ہے، مصطفیٰ کا پیار چاہیے ہے۔ یاد رکھو علی مرتضیٰ کا یہ کردار تمہیں اور ہمیں بتا رہا ہے، اعلان کر کر کے سکھا رہا ہے، سنو نماز بعد میں ہے، مصطفیٰ کی محبت پہلے ہے، عشق رسالت پہلے ہے، سرکار کا پیار بعد میں ہے، نماز بعد میں رکھی جائے گی، حبیب خدا کی محبت پہلے ہے، سرکار کا عشق پہلے ہے۔ لہذا یاد رکھو مولا علی کے کردار نے بتا دیا، اعلان کر دیا کہ نماز بعد میں، عشق رسول پہلے۔ اب یہ اگر کوئی رد کرنے چلا ہے اس جملے کا کہ نماز بعد میں اور عشق رسول پہلے یا اس طرح کے بیانات کا، تو ان سے کہو ہم نے یہ عقیدہ اور یہ ذہنیت تم سے نہیں سیکھی، مقام صحبہ میں علی مرتضیٰ سے سیکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان صحابہ کرام، فیضان اہل بیت، عرس مقدس، نعرہ رسالت۔ کسے سیکھی ہم نے یہ ذہنیت اور یہ فکر اور یہ سوچ جو ہم بیان کرتے ہیں ہم نے آج کل کے مولانا حضرات سے نہیں سیکھی ہے، یہ فکر مولا علی نے دی ہے، یہ ذہن مولا علی نے دیا ہے، یہ سبحان اللہ کردار مولا علی کا ہے۔ انہوں نے یہ ذہن دیا ہے کہ اگر نماز ہے تو اس سے پہلے حبیب خدا کی محبت ہے۔ ہم نے علی اٹھایا کیوں نہیں، مصطفیٰ کو جگایا کیوں نہیں، آقا کو بیدار کیا کیوں نہیں؟ نماز بعد میں پڑھ لیتے، نبی کو اٹھانا تھا، کوئی بے ادبی نہیں تھی، کوئی گستاخی نہیں تھی، مصطفیٰ کو بیدار کر دینا چاہیے تھا۔ علی کی محبت نے جواب دیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں مصطفیٰ کو اٹھاتا، ارے یہ نہ ہوتے تو کعبہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے مقام مصطفیٰ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے عرفات نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے حجر اسود نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے قبلہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے نماز نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو عبادت نہ ہوتی۔ ہوتے تو خلیل بنا کعبہ و منا مولا والے صاحبی سب تیرے پر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصول اصول بندگی استاج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے ذرا بے شک، حق ہے، سبحان اللہ۔ مولا علی نے قربانی دے دی۔
مصطفیٰ جب بیدار ہوئے نا اس سے پہلے سورج طلوع تھا، غروب نہیں ہوا تھا، ہو رہا تھا۔ اس وقت آقائے دو جہاں زانوئے مولا علی پہ آرام فرما رہے تھے۔ غور سے سننا، اس وقت سورج جب طلوع تھا اور عصر کا وقت موجود تھا، آقائے دو جہاں حضرت مولا علی کے زانوں پہ آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت مولا علی امتحان میں تھے۔ غور سے سننا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، غور سے سننا، ایسا نہ ہو چچو کے طوطے اڑ جائیں۔ سنو غور سے، جس وقت سورج طلوع تھا، نماز عصر کا وقت موجود تھا، مصطفیٰ جان رحمت علی مرتضیٰ کی دوش پر آرام فرما رہے تھے۔ مولا علی امتحان کی منزل میں تھا، امتحان لیا جا رہا تھا، دیکھے علی جگائے گا یا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ امتحان کی گھڑی تھی، علی جگائے گا یا نہیں، علی بیدار کرے گا یا نہیں۔ علی نے نماز کو قضا کر دیا، مصطفیٰ کو نہ اٹھایا، اور عشق کے اندر میدان عشق میں، میدان عشق کے امتحان میں علی پاس ہو گیا۔ علی اول نمبر سے پاس ہوا۔ پتہ چلا نماز کو قضا کرنا عشق رسالت کے اندر پاس ہونا یہی لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک نماز کا قضا کرنا، وہاں پہ نماز کا قضا کرنا قضائے نماز نہیں تھا۔ غور سے سنیے، نماز کو قضا کرنا قضائے نماز نہیں تھا، نماز کو قضا کرنا عشق رسالت کے امتحان میں پاس ہونا۔ بے شک حضور کی محبت کے امتحان میں پاس ہونا۔ اچھا ایک بات آپ بتاؤ، یہ واقعہ آپ سن چکے ہو بار بار، پھر ہوا کیا آپ آگے بتاؤ کیا ہوا اس کے بعد؟ کس نے حضور آئے سے انگلی کے اشارے، ذرا زور سے کہہ دو۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے سورج کو بلایا، سورج کو پلٹایا۔ ہاں سبحان اللہ۔ آل حضرت فرماتے ہیں سبحان، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ رہے قدرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھ پایا تب بولے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پورا واقعہ بتا دیا، مجھے واقعہ پورا تفصیل سے بیان کرنا بھی نہیں تھا، جو بات بیان کرنا تھی وہ بیان کر گیا۔ ایک اور بات بیان کرنا ہے جس کی طرف میں نے اشارے کا بات کری ہے۔ مولا علی کے لیے حضور نے کیا کہا، علی کیا ہوا؟ عرض کیا حضور نماز چلی گئی؟ آقا نے نہیں فرمایا علی تم نے اٹھایا نہیں، علی تم نے بیدار نہیں کیا، علی تم اٹھا دینا چاہیے تھا، یہ نماز ہے۔ جنگ خیبر میں نہیں چھوڑی گئی، خندق میں نہیں چھوڑی گئی، احد میں نہیں چھوڑی گئی، بدر و حنین میں نہیں چھوڑی گئی، نماز ادا کی گئی۔ اتنی اہمی بات تم نے قضا کر دی؟ نہیں۔ نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا حضور سورج ڈوب گیا اور میں نے نماز عصر ادا نہیں کی۔ آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، انگلی کا اشارہ کیا، سورج طلوع ہوا اور طلوع ہوا اور طلوع ہوا، ٹھیک وقت عصر پر لا کے آقا نے روکا، فرمایا علی نماز ادا کرو۔ یہی سمجھانا ہے، یہی غور سے سننا۔ جتنے بیٹھے ہیں آپ اور جو ادھر دیکھ رہے ہیں وہ، نبی نے سورج کو طلوع کیا انگلی کے اشارے سے اور اس کے بعد میں روک دیا، علی نماز ادا کرو۔ مولا علی نے نماز عصر کو ادا کیا۔ اور سے سننا، مولا علی نے نماز عصر کو ادا کیا۔ پتہ چلا جو عشق کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں پھر نماز قضا نہیں ہوتی ہیں، ادا ہوا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے بندے کو عاشق مصطفیٰ بن جانے دو، تو عاشق مصطفیٰ بن جائے گا تو نماز قضا نہیں ادا کرتا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ عاشق مصطفیٰ تو بے شک بے شک۔ ہماری عشق مصطفیٰ کی تقریر کو تم لے جا کے کہیں اور فٹ کرتے ہو، خیر اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ آپ کو ایک اہم چیز ہم نے بتائی کہ جب عشق رسول کے امتحان میں بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو نماز قضا نہیں ہوتی ہیں، ادا ہوتی ہیں۔ ذرا زور سے بولو، کس نے سورج کو نکالا؟
اس پر بہت تفصیل میرے ذہن میں ہے، لیکن آپ بوجھل ہو جاؤ کہ وقت بہت زیادہ 2 بجے سے آگے مجھے بڑھنا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو وہ نقطہ وہ چیز بتانے جا رہا ہوں، غور سے سننا۔ مولا علی کے لیے مصطفیٰ نے سبحان اللہ اشارہ فرمایا، سورج نکلا اور نکلا اور نکلا، ٹھیک مقام اصل پہ اللہ کے مصطفیٰ نے روک دیا، علی نماز پڑھو، مولا علی نے نماز ادا فرمائی، اس کے بعد آپ کا نے اشارہ فرمایا، سورج دوبارہ ڈوبا۔ اب یہاں پر میں آپ کو نہ تفسیر نہ حدیث اور نہ اور کسی کی بات کروں، اس واقعے کے بعد میرے مرشد غور سے بولو حضور سرکار مشاہد ملت، غور سے بولو افقہ الفقہاء اعلم العلماء، سرکار مرشدی مشاہد ملت رضی اللہ تعالی ایک بات فرماتے تھے، اس واقعے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بزرگوں کی نظر پہنچتی ہے، فرماتے تھے تم نے دیکھا کبھی بھی خطیب منبر پر بیٹھ کر خطبے کے اندر تقریر کے اندر خطیب کبھی بھی بیٹھ کر ادا نماز کا تذکرہ کرتا ملے گا، قضا کا نہیں۔ علی کی وہ نماز ہے کہ جس کی قضا کا ذکر ہوتا ہے، جی سبحان اللہ، علی کی وہ نماز ہے جس کی قضا کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے آگے بڑھ کے ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے، غور سے سننا، ارشاد فرماتے تھے مولا علی عشق کے امتحان میں کامیاب ہوئے تھے، بڑا کٹھن امتحان تھا، ایک طرف نماز عصر تھی اور ایک طرف حبیب خدا کی نیند تھی، اتنے بڑے امتحان میں مولا علی ثابت قدم رہے، عشق کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ مولا علی کو کوئی انعام ملا، کوئی انعام ملا، بس یہی بات بتانے جا رہا ہوں، اس کو غور سے سننا، اس کے بعد کوشش کروں گا کچھ باتیں اور بتانے کی۔ مولا علی کو کوئی انعام ملا تو اب سنو، جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی بات کریں، ہم علی مرتضیٰ کی بات کریں، تو وہ ہمیں تفصیلی بتانے لگتے ہیں، فضیلت کی باتیں ہم لگتے ہیں۔ ارے بھوچو، تمہیں ابھی اتنا نہیں پتا شیخین کسے کہتے ہیں، طرفین کسے کہتے ہیں، ختنین کسے کہتے ہیں، سبتین کسے کہتے ہیں، تم ہم سے بات کرو گے کہ فضیلت کسے کہا جاتا ہے، تفصیل کسے کسے کہا جاتا ہے۔ سنو، مرشدی مشاہد ملت رضی اللہ تعالی اس واقعے کے اندر ارشاد فرماتے تھے، سنو سنو، مولا علی نے عشق کا امتحان دیا، محبت کا امتحان دیا اور امتحان میں کامیاب ہوئے، کوئی انعام ملا۔ ایک بات بتائیے، آپ کسی امتحان میں کٹھن امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کو کٹھن امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد انعام دیا جاتا ہے نا، کوئی نہ کوئی کوئی کسی بھی چیز کا امتحان ہو، اگر رزلٹ اچھا آتا ہے تو انعام ملتا ہے۔ حضرت مشاہد ملت فرماتے تھے، یہ بتاؤ علی مرتضیٰ کو کوئی انعام ملا؟ آخر کوئی انعام مولا علی مشکل کشا کو ملا؟ پھر مسکرا کے جواب ارشاد فرماتے تھے، سنو، یہ انعام صرف علی کو ملا ہے، صرف علی کو ملا ہے کہ علی کی ذات تنہا وہ ذات ہے کہ ابتدائے اسلام سے لے کر قیامت تک جو بھی نماز پڑھے گا اس سورت پر پڑھے گا جس کو خدا نے نکالا، اور تنہا علی نے اس سورت میں نماز پڑھی جس کو مصطفیٰ نے نکالا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور، مظہر اعلی حضرت، فیضان حضور شاہد ملت کا جو نمازیں ادا کی جائیں گی اس صورت پہ جو خدا نکالے گا، علی نے نماز پڑھی اس صورت پہ جس کو مصطفیٰ نے نکالا ہے، علی نے خدا نے نکالا ہے۔ سمجھ سکتے ہو تو سمجھ جاؤ، میں بات کہاں کر کے چلا گیا، لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا، ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت کو سیکھا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کسی پیر اللہ سے نہیں، اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے سیکھا ہے۔ ہم یہی کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ماؤ ہے اجرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، اور سے بولو سمجھ پاؤ تو سمجھ جاؤ، اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کی منقبت پڑھنا یہ تفصیلی نہیں ہے، اہل بیت کی منقبت پڑھنا یہ معاذ اللہ رافضیت نہیں ہے، حب اہل بیت یہ شیعیت نہیں ہے، صد بار مار ہم الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور جتنا دل میں بغض و حسد ناسبیوں کے لیے رکھتے ہیں
उतना ही दिल में बुग़्ज़ और हसद हम रामसियों के लिए भी रखते हैं। हम ना इनके दरबार में जाने वाले ना उनके दरबार में जाने वाले, क्योंकि हम दरबार हुसैनी के गुलाम हैं। कह दो हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर बता देंगे कि इसके अंदर हजरत मुशाहिद मिल्लत ने क्या फरमाया। अब आप आगे जाके उस पर आपको मुकम्मल इजाजत है, लेकिन आओ आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु झूम के इरशाद फरमाते हैं, क्या बात वज़ा उस अफगानिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन वलीउल्लाह समझ पाएंगे। ठीक है, हजरत वलीउल्लाह मियाँ किस्मत वाले हो तो अब तुम्हारे गाँव में एक नहीं दो दो वली वाले हो तो इलाके के गाँवों में घूमो देखो, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह देखा अक्सर गाँवों में किसी न किसी वली का आस्थाना है। हाँ, किसी न किसी वली का आस्थाना। तो ये लोग जो आस्थानों से दूर करने की बात कर रहे हैं ना, कहना तुम्हारे बाप दादाओं को भी जो ईमान मिला है इन आस्थाने वालों का सदका है। क्या आस्थाने तो तुम नहीं थे, आज पढ़ के आए हो तो चू 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 करके बुखरात के दिखाने लगे ये अल्लाह वालों का आस्थाना है। हम फिर कहते हैं सुनो, दर बदर फिरते रहोगे, इनके दर पर आप करते हैं और करते रहेंगे। उनका उस मनाते थे, मनाते हैं और मनाते, जोर से बोलो, मनाते रहेंगे। अब उनको सोचना चाहिए कि जिनके आबाओ अजदाद को भी ईमान अल्लाह वालों से मिला। मैं बिल्कुल साफ बात कहने का, मुझे किसी का डर नहीं पड़ा, बिल्कुल क्लियर। और वो आज अल्लाह वालों के आस्थाने पे बैठने वाले को ये कहें कि मज़ार पे पड़े रहो, याद करो तुम्हारे बाप भी पड़े रहते थे, याद करो तुम्हारे दादा भी पड़े रहते थे। इसी पड़े रहने की बरकत और सबब था कि तुम आ गए। अल्लाह वालों के आस्थानों से कौम को फैज मिला है, ईमान मिला है। इन अल्लाह वालों ने कुछ लिया नहीं है, कौम को दिया है। इनकी बारगाहों से फैजान मिलता है। आदमी यूं ही नहीं आता है, बल्कि इनकी बारगाह में फैजान लेने आता है। उठाओ बोलने अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सुभान अल्लाह से डरो, जोर से और जोर से, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी बारगाह में वसीला तलाश। या देव का बंदा कल का अंदा जहन्नम का बंदा बोला कहाँ गए थे? कहा हजरत वलीउल्लाह के मज़ार पे। बोले क्या करने गए थे? वसीला बनाने गए थे, उनके मज़ार पे मांगने गए थे। बोला ये तो शिरक है। जोर से बोलो, कहाँ गए थे? कहा हुजूर मासूम मिल्लत के आस्थाने पर। क्यों गए थे? कहा उनका वसीला बनाकर रब की बारगाह में दुआ करने गए थे, उनसे मांगने गए थे। ये तो शिरक है। जोर से बोलो। बोले फिर अगर ये शिरक है तो बोले वसीला शिरक है। तो बंदे ने आयत पढ़ी, कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो। और सुनना, तब देवबंदी क्या बोला? बोला नहीं आप समझे नहीं, समझा दो भाई। तो भाई कुरान में साफ आया वब्तगू इलैहिल वसीला, और हमारे इमाम ने फरमाया वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा। तो कुरान ने साफ फरमाया। बोले नहीं आप समझे नहीं, बड़ी कीमती बात बताने जा रहा हूँ, ये एतराज याद रखना अच्छे से। वसीले से क्या मुराद है? बोले बताइए आप क्या मुराद है? ए बेटा, ए जल्दी से बैठो। बोले आप समझे नहीं। बोले आप समझा दीजिए। कुरान में साफ आ रहा है वब्तगू इलैहिल वसीला, उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो। तो बोले वसीले से मुराद नेक आमाल हैं। क्या है? नेक आमाल। कौन से नेक आमाल वसीला? बोले नेक आमाल जैसे नमाज है इसको वसीला बनाओ, रोजा है इसको वसीला बनाओ, हज है इसको वसीला बनाओ। नेक आमाल अशआल अफआल हैं, इनको वसीला बनाओ। हमने कहा सुन ले, ये नेक आमाल क्यों हैं? बोले इसलिए कि अल्लाह की इबादत है। हमने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है। अल्लाह की इबादत जो आमाल हो गए वो वसीला बन सकते हैं, ये अल्लाह वाले नहीं बन सकते हैं। नहीं, इससे मुराद नेक आमाल है। अच्छा
کیا اس سے مراد نیک اعمال ہے؟ بولے ہاں اس سے مراد نیک اعمال ہے، نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جائے گا، نیک اعمال ہی اس آیت سے مراد ہے۔ قرآن نے جو فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، تو اس وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں، اللہ والے نہیں۔ آؤ تمہاری کتاب کا کتاب کا نام صراط مستقیم ہے، مصنف کا نام مولوی اسماعیل دہلوی ہے۔ اور سننا بڑی قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں جو پورے ہندوستان بھر میں بہاوڑا چیختا پھرتا ہے کہ نہیں نیک اعمال وسیلہ ہے، نیک اعمال وسیلہ ہے، یہ تمہاری کتاب سے ہم دکھائیں گے، ہماری کتاب نہیں۔ یہ کتاب کا نام صراط مستقیم ہے، مصنف کا نام مولوی اسماعیل، دور سے مولوی اسماعیل، مولوی اسماعیل دلی کا رہنے والا مولوی اسماعیل دہلوی۔ اب آئیے کتاب اس کی کھولیے، صفحہ نمبر 58 ہے۔ اب یہ بھی یہی آیت لکھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، شاید تم نجات پالو۔ کتنی بات اس نے لکھی۔ اب آگے کیا لکھتا ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے واسطے چار چیزیں اور سنا ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو ہمارے لیے کہا گیا وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں، نیک افعال ہیں، اللہ والے نیک بندے مراد نہیں ہیں۔ اب یہ ہم اپنی کتاب سے نہیں، یہ یاد رکھنا ہم سے کہا گیا وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں۔ یہ اعتراض کس نے کیا؟ وہابیوں نے، دیوبندیوں نے۔ اگر ہم نے ولی اللہ کو وسیلہ بنا لیا تو بولے یہ شرک ہے، اللہ والوں کو وسیلہ بنا لیا بولے یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ اب آؤ ذرا ان کی کتاب دیکھیں کیا بولے، لکھتے ہیں میاں اللہ تعالیٰ، یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے واسطے چار چیزیں ایمان اور تقوی اور وسیلے کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا مقرر فرمائی۔ اہل سلوک اس آیت کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ اہل سلوک اس آیت کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور وسیلے سے اور وسیلہ، تم کس کو وسیلہ مانتے ہو؟ اپنے مرشد کو، ولی اللہ کو، اللہ والوں کو۔ تو کیا کہا گیا آیت میں وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد جو وسیلہ ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ اب ان کی کتاب سے دکھا دوں، لکھتے ہیں اس آیت سے اس آیت کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں، اہل سلوک اس آیت کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں۔ معلوم ہے کٹھن بات ہے لیکن آپ کو سمجھانا ضروری ہے۔ خالی ہلکی باتیں مت یاد کیا کرو، دو چار کٹھن باتیں بھی یاد کیا تاکہ تمہارے جے پور میں یا لکھنؤ میں یا دلی میں یا ممبئی میں حیدرآباد میں جہاں بھی کام کرتے بحث پڑھے تو جواب دے سکو۔ کیا لکھا ہے؟ اہل سلوک اس آیت کے اندر جو وسیلہ ہے اس سے مراد مرشد کو جانتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں لکھا بلکہ آگے لکھتا ہے بس حقیقی نجات کے لیے مجاہدے سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے۔ بولو او دیوبندیوں، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، تمہاری کتاب ہے جو کہہ رہی ہے مجاہدے سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے، وسیلہ تلاش کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم کبھی وسیلہ ولی اللہ کو بناتے ہیں، کبھی وسیلہ معصوم ملت کو بناتے ہیں، کبھی وسیلہ مشاہد ملت کو بناتے ہیں، کبھی وسیلہ شیخ سنت کو بناتے ہیں، کبھی وسیلہ اعلیٰ حضرت کو بناتے ہیں، کبھی وسیلہ غوث اعظم کو بناتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں وصف مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نزدیک ہو ہر چیز خدا رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ ہے کتاب جس کا نام ہے صراط مستقیم۔
جی بڑی عظیم بحث ہے ان کے یہاں، بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں میں، بڑی عظیم بحث ہے یہ پورا زور اسی پہ لگاتے ہیں کہ آیت میں وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں، اللہ والے مراد نہیں ہیں، جبکہ ان کا مولوی خود اسی آیت کے اندر لکھ گیا ہے، اسی آیت میں لکھ کے چلا گیا کہ مراد مرشد کی ہے، اللہ والے بھی ہے، والحق ما شہد به الاعداء، سچ میں ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے، لہذا اعلان کر کے بتاؤ بندیوں سنو، وہابیوں سنو، ہم اللہ والے کے گھر پہ جاتے تھے جاتے رہیں گے، حاضی دیتے تھے دیتے رہیں گے، اس کرتے تھے کرتے رہیں گے، منقبت کرتے تھے کرتے رہیں گے، عید پاتے تھے جاتے رہیں گے، نہ بند کیا تھا نہ بند کیا ہے نہ بند کریں گے، ان کے چرچے کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرص مقدس، نعرے رسالت۔ لہذا یہ یاد رکھو کہ انشاءاللہ جس شان و شوکت سے آپ نے اس سال عرس سراپا قدس کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا مولا اگلی سال آئندہ سال اور عمدہ طریقے سے آپ کو عرس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقریب کو اپنی بارگاہ، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور مولا اس محفل پاک میں جس جس نے حصہ لیا سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یاد رکھو اللہ والوں کے عرس میں شرکت کامیاب جب ہے، آنا کامیاب جب ہے، چندہ دینا کامیاب جب ہے، تقریر سننا کامیاب جب ہے، منقبت اور نعت سننا کامیاب جب ہے، یہاں بیٹھنا، حاضری دینا، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا کامیاب جب ہے، جب ان سے سچی محبت ہو اور ان کے دشمن وہابیوں سے نفرت ہو، دیوبندیوں سے نفرت ہو، تبلچیوں سے نفرت ہو، غیر مقلدوں سے نفرت ہو، اہل حدیثیوں سے نفرت ہو، اگر ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے تو ایک نہیں 100 اسلموں کوئی کام نہیں آنے والا، ایک نہیں 100 چادر چڑھانے کوئی کام نہ آنے والی، چادر چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، آستانوں پہ حاضریات ہو، کل کوشش کرو، فکر پیش کرو، مگر اس بات کا خیال رکھو کہ چادر اللہ والوں کے آستانے پہ چڑھاتے رہیں گے، پھول پیش کرتے رہیں گے، حاضریات دیتے رہیں گے، لیکن گستاخ رسول سے دور رہیں گے، وہابیوں سے دور رہیں گے، دیوبندیوں سے دور رہیں گے۔ اگر دیوبندیوں سے دور ہو تمہارا عرس کرنا کامیاب ہے، اگر دیوبندیوں سے دور ہو لنگر کرنا کامیاب ہے، اگر دیوبندی وہابیوں سے دور ہو چندہ دینا کامیاب ہے، اگر دیوبندی وہابیوں سے دور ہو یہاں آ کے بیٹھنا کامیاب ہے، اگر دیوبندی وہابیوں سے دور ہو حاضی مزار کو دینا کامیاب ہے، اگر دیوبندی وہابیوں سے دور ہو تو پھول پیش کرنا، چادر پیش کرنا کامیاب ہے۔ رضا کا مسئلہ یہی ہے، دشمن احمد کو شدت کیجیے، منہوروں کی کیا مربت کیجیے، قائم سے چل جائیں بیٹیوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھانا پینا ہے، فکر اس بات کا ہے مہران بھیا نہ دیکھ لیں، ورنہ جمعے میں کھڑا کر کے مرغا بنا دیں گے، مہران بھیا نہ دیکھ لیں، ورنہ مدرسے میں پھانسی کا پھندا لٹکا کے اس میں ٹانگ دیں گے۔ تم یہاں ہمارے پھانسی کے پھندے سے بچ سکتے ہو، لیکن رب کے پھندے سے کہاں سے بچو، رب کی رسی سے کہاں سے بچو؟ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہو مگر کیا سمجھتے ہو کیا رب کو بھی دھوکہ دے سکتے ہو؟ نہیں، رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ عرس مناؤ، بے شک مناؤ، اللہ والوں کی یاد کرو، بے شک کرو، کیونکہ تم ہمارے اپنے گاؤں کے قرب و جوار کے لوگ ہو، تمہاری ہم پر زیادہ ذمہ داری ہے، جہاں جہاں جاتے ہیں سب جگہ ذمہ داری ہے، لیکن تمہاری ہم پر زیادہ ذمہ داری ہے، اس لیے تمہارے لیے میں اکثر جمعے میں نے توحید ایمان شریف کا درس شروع کر رکھا ہے۔ پچھلا جمعہ میں چلا گیا، ناغہ ہو گیا، لیکن یہ جمعہ آئے گا انشاءاللہ اسی درس کو آگے لے کے چلوں گا۔ اسی لیے صرف کہ تم وہابیوں دیوبندیوں سے بچو تاکہ ہم سے نہ پوچھا جائے، اور وہ حضرات بھی سن لیں اچھی طرح سے جو منبر پر بیٹھ کر 3-4 میٹر کا صافہ باندھ کر شنڈا 2-4 میٹر کا نکال کر خالی یہ سمجھتے ہیں ہمیں کرسی پہ اس لیے بٹھایا گیا کہ ہم شنڈا نکالنا سیکھ جائے، ہم بہت بڑا امامہ باندھنا سیکھ جائے۔ انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ آج نہ صحیح کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا ایک دن ضرور سخت گرفتی لی جائے گی، سخت پکڑ کی جائے گی، پوچھا جائے گا ہر اس سے کہ جس کے میت میں جو لوگ تھے اس کو نے تنبیہ کری کہ نہ کری، بچایا کہ نہ بچایا۔ آج میں تم سے پوچھوں گا، مجھے بتاؤ پورے ہندوستان کا مطالعہ جی ڈھیروں پیر ہیں اور خطیب تو پتہ ہی نہیں کتنے ہزار،
لسٹ بناؤ گے قلم تھک جائے گا، ریفل ختم ہو جائے گی، خطیب کے نام ختم نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے انصاف سے بتاؤ، وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ پیر صاحب کے مرید کھلے عام کھا کے شرکت کر کے آتے ہیں، پیر صاحب توبہ تک نہیں کراتے۔ جی حق ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کائے کے لیے پیر بنے تھے؟ چندہ لینے کے لیے، دھندا کرنے کے لیے۔ اگر ایسا ہو جائے، میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، اگر ایسا ہو جائے کہ ہر پیر اپنے مریدوں کو گردن ناپ دے اور کہہ دے کہ اگر گستاخ رسول کو بلائے گا تو میری چوکھٹ پہ نہیں آئے گا، باہر نکال دیا جائے گا، تو یہ ہندوستان کو سنورنے میں محض 1 گھنٹہ لگے گا۔ بے شک بے شک حق ہے۔ ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی پیر سے مرید ہے، مگر پیر صاحب کو فکر یہ ہے ڈانٹیں گے تو بھاگ جائے گا، پبلک کم ہو جائے گی، لیکن اللہ کا شکر ہے ادھر اس کی فکر نہیں کرتے۔ ارے جانا ہے جاؤ، اگر دین پر ہو گے تو آنا، دین پر نہیں ہو گے تو اپنے کو فکر نہیں ہے، اعلان کر دیتے ہیں، اپنے اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں اعلان کر دیتے ہیں، اپنا دل کا ہے انہیں سے آرام، مولا ہے جب تک کے غلام چاہ رہے درد رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ مجھے بتاؤ، کبھی آپ نے کچھ دیکھا آج تک آپ کو نظر آئے کسی صاحب نے توبائیں کرائی ہوں، سختیاں کی گئی ہوں؟ کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ پیر صاحب آتے ہیں پگڑی باندھ کے صحابہ پہن کے بیٹھ گئے، کیا ہماری ذمہ داری خالی مرید کرنا ہے؟ ہم مرید کر کے چلے گئے، اس کے بعد تم چاہو وہابی کے ساتھ کھاؤ، تم چاہو دیوبندی کے ساتھ کھاؤ، کائے کے لیے پیر بنے؟ صرف مرید کر کے اپنی تعداد بڑھانے کے لیے؟ کیا لے کے جاؤ گے میاں قبر میں تنہا جانا ہے؟ میں ان پیر صاحبان سے بھی کہوں گا قبر میں تنہا جانا ہے۔ یہ سارا مریدین کا ہجوم جنازے تک رہ جانا ہے، قبر کی دفنانے تک رہ جانا ہے، اندر آپ کو اکیلے اترنا ہے، نہ یہ ہجوم کام آئے گا نہ یہ جنب خطیر کام آئے گا۔ لہٰذا آپ حضرات اپنے اپنے مریدوں کو تنبیہ کرو تاکہ تمہارے مرید تمہاری ذمہ داری پہ ہے، یہاں نہیں تنبیہ کرو گے قیامت میں جواب دینا پڑے گا، بارگاہ مولا میں جواب دینا پڑے گا، خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ وہاں نہیں دیکھا جائے گا بیٹا کس کا ہے، بیٹا کس کا ہے، کون سی خاندان کا ہے، کون سی بستی پہ ہے، دیکھا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا مصطفیٰ کبیر بیان کرتا تھا تو رحمت میں ہے، اور بیان نہیں کرتا تھا تو زحمت میں ہے۔ سبحان اللہ حق ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک قیامتی منظر ہے، پیر صاحب آ رہے ہیں، ہم سے کہا جاتا ہے، اس بات کو ہم سے کہا جاتا ہے، ہمارے مریدوں سے کہا جاتا ہے تمہارے پیر صاحب ہیں جو یہ سب بات کرتے ہیں، ہمارے پیر صاحب تو نہیں کرتے۔ تو ہم تو مریدوں کو اپنے جواب دیتے ہیں، کہو کہ ہم ہمارے پیر صاحب نہیں کرتے، یہ بات تو خدا کرتا ہے، جی حق ہے۔ یہ بات تو قرآن کرتا ہے، یہ بات تو حدیث کرتی ہے۔ نہیں وہ آتے ہیں تو وہابی کو بھگاؤ، دیوبندی تو گستاخ رسول کو بھگانے کے لیے ہم نہیں کہتے، بلکہ اٹھاؤ قرآن، قرآن کے پارے بھی یہی بات دیتی ہے، حدیث مصطفیٰ بھی یہی پیغام دیتی ہے، صحابہ کا کردار بھی یہی پیغام دیتا ہے۔ لہٰذا اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، کوئی تمہیں منع کرے نہ منع کرے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا یہ اعلان ہے، تم اگر مانتے ہو شیر شہر کو، تم اگر مانتے ہو مشاہد ملت کو، تم اگر مانتے ہو معصوم ملت کو، تم اگر مانتے ہو فخر کشمیر کو، تم اگر مانتے ہو ناصر ملت سے، تو یاد رکھو وہابیوں سے دور رہنا، دیوبندیوں سے دور رہنا۔ ہمارا پیغام کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، وہی پیغام جو آخر دم تک، آخر وقت تک میرے والد بزرگوار سرکار حضور معصوم ملت اعلان کرتے رہے۔ دولت عشق نبی کو دل سے لگائے رکھنا، دولت عشق نبی کو دل سے لگائے رکھنا، اس خزانے کو وہابی سے بچائے۔ بے شک بے شک حق ہے۔ آگے آپ کا گیارہ مئی کو عرس مقدس منایا جائے گا۔ یہ تاریخ میں ابھی فکس نہیں کروں گا، سوچ کر تب اس کے بعد فکس کروں گا، کیونکہ 11 مئی کو عرس کی بات آپ کر رہے ہیں، چند سال کے بعد رمضان شریف میرے خیال سے ادھر ہی بڑھ رہا ہے، اپریل میں، اور اپریل کے بعد ادھر جا رہا ہے، اپریل میں آیا ہے، اب اچھا ادھر چلا جائے، ہاں تب تو پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ لیکن 827 مئی
اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، 11 مئی کو ہی انشاءاللہ ہر سال یہ عرس منایا جائے گا، جی سبحان اللہ، ہر سال یہاں سے مسلک اعلی حضرت کا پیغام سنایا جائے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، سبحان اللہ، ہر سال عشق رسالت کا پیغام سنایا جائے گا، ہر سال وہابیوں کو جلایا جائے گا، دیوبندیوں کو سنایا جائے گا، راکھ بنایا جائے گا، قدم ان کی راکھ پر رکھ کر پھر گنگنایا جائے گا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے رہیں گے، آج تک نہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی روح، مثل فارس نجد کے قلعے گرانے جائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر سال 11 مئی، ہاں چونکہ ہم نے حضرت کے عرس کی تاریخ رکھی ہے 10 شعبان، وہ عرس 10 شعبان کو ہوگا عید سے پہلے، اور یہ عرس 11 مئی کو ہوگا عید کے بعد، ایک بجلی ادھر گزرے گی، پھر باقی بچایا کچایا حساب ادھر پورا کر دیا جی بے شک بے شک، حق ہے، سے بولو، سبحان اللہ، کچھ ادھر سے قہر برسایا جائے گا، کچھ ادھر سے، اور ایمان والوں کو کچھ ادھر سے فیض دیا جائے گا، کچھ ادھر سے، جلوہ فکن سرکار ادھر بھی ہیں ادھر بھی، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور سے کہہ دو سبحان اللہ، یہ اپنے میاں نصیبیں ہیں، ہم تو بار بار کہتے ہیں الحمدللہ کہ سبحان، اپنے تو دونوں ہاتھ نکلے کام کیے، دل کو تھاما تیرا دامن تھا، یہ اللہ والوں کے سبحان اللہ بہارے ہیں کہ آج اس سراپا قدس کی تقریب تھی، تو حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں، کیونکہ میں بھاؤپور میں تقریر کرنے گیا، گرمی اتنی شدید تھی، تاریخ میں پہلی مرتبہ مجھے تقریر میں پانی پینا پڑا، ورنہ میں نے پانی پلایا کیا نہیں ابھی، جی جی بے شک، پہلی مرتبہ تقریر میں پانی پینا پڑا، لیکن آج سبحان اللہ یہ عرس کی تقریب تھی، اور سبحان اللہ روشنی شریف ادھر ہوئی، اور اس کے بعد یہ سبحان اللہ سہانی ہوائیں چلنے لگی، سبحان اللہ اتنا پرسکون موسم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہم ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے، تاکہ یہ سہانا موسم جنت میں بھی ہم کو نظر آئے، مولا تعالیٰ سے دعا ہے ہر سال 11 مئی کو آن بان شان سے حضرت شہید حضرت ولی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس کی تقریر ہم سب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین، تیار ہیں آپ لوگ؟ جی 11 مئی ٹھیک ہے نا؟ جی کمیٹی والے سب لوگ بیٹھے ہیں، کیا کچھ لڑکے بیٹھے ہیں، اور بھی آپ لوگ گاؤں والے جو ہیں ہے نا، جو قرب و جوار کے لوگ ہیں، آئندہ سال آپ کو کب آنا ہے؟ 11 مئی کو، اب اپنی اپنی ڈائریوں میں موبائل میں نوٹ کر لینا، تاکہ کچھ سالوں کے بعد خود بخود یہ اعلان ہو جائے گا، اشتہار کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ہاں انشاءاللہ۔ بہت سی باتیں کہنے کو ہیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن آج یہیں چھوڑتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ ملے، یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر باقی، کم نہ ہوں گے نعت کے مضمون نہ حافظ کبھی، منہ سے کیا کیا کہہ چکا، دل میں کیا کیا اور ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہم سے آپ کے، ہم سے کہنے آپ کے سننے میں جو بھی کوئی غلطی کمی ہو گئی ہو پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت